تیرے قدموں میں مر جاؤں. آج کل ہماری دیانتداری اس طرح کی ہے. ہمارے ایک دوست بتانے لگے کہ ایک آدمی گزر رہا تھا تو اسے جوتے کا ایک پیر مل گیا. جوتا بڑا مہنگا تھا, نیا تھا, ڈبے سے کسی کا گرا تھا. ایک پیر ملا. انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا, کس کا ہے جوتا, کس کا ہے, کس کا ہے, کس کا ہے. وہ گلیوں میں آوازیں دیتا جا رہا ہے, اور کسی کا جوتا گر گیا ہے. پھر تھوڑا سا آگے جا کے نا اسے دوسرا پیر بھی مل گیا. پھر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, اب ضرورت نہیں. جب تک وہ ایک تھا نا, دیانتداری عجیب ہے نا. یعنی کسی کو کہے نا یہ مرغا بیمار تھا تو ذبح نہیں ہوا تو مر گیا ہے, تو وہ کھائے گا تو اسے الٹی آئے گی, کہے گا یہ حرام ہے. صحیح کہہ رہا ہوں, میری بات ٹھیک ہے. وہ مرغا جو 500 کا ہے وہ حرام موت مرا, ذبح نہیں ہوا, تو وہ کسی کو کھلائیں تو الٹی آتی ہے. بھئی اس پہ الٹی آتی ہے تو 50,000 حرام کا ہو تو اس پہ الٹی کیوں نہیں آتی؟ 50 کروڑ حرام کا تو اس پہ الٹی کیوں نہیں آتی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر تھوڑی چیز ہے تو معاملہ اور ہے, بڑی ہو جائے تو. مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ عیسائی کے ساتھ روٹی کھانی جائز ہے. میں نے کہا یہ مسئلہ غریب عیسائیوں کے بارے میں پوچھتے ہو, اس کے ساتھ بھی ناجائز ہے, لیکن عیسائی اگر امریکہ کا صدر ہو تو اس کے ساتھ بھی ناجائز ہے. اگر آپ نے اس لیے کہ وہ مشرک ہے, ناپاک ہے, نجس ہے, اس سے آپ نے پرہیز کرنی ہے, تو پھر اس وقت بھی مسئلے پوچھا کرو جب وزیر اعظم اس میں دعوت ہوتی ہے اور کئی مشیر مولوی بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں, کئی منسٹر مولوی. اس وقت کبھی نہیں کسی نے مسئلہ پوچھا. کیا دین کا فتویٰ اس لیے ہے کہ غریب ہو تو فتویٰ اور ہے, امیر ہو تو مسئلہ اور ہے. تو اسوہ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے, حضور کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ معاملات میں صفائی ہو, صداقت ہو, دیانت. آپ دیکھیں حضور کی سیرت کا حسن یہ ہے کہ ہجرت کی رات عرب کے لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کرنا ہے, اور بڑے تیز تھے. عقل اللہ سب کو دیتا ہے, لیکن بعض لوگ اپنی عقل سے منفی کام لیتے ہیں اور بعض مثبت لے لیتے ہیں. انہوں نے حضور کے کاشانہ نور کا گھیرا کیا تو عقل اس طرح لڑائی, کہنے لگے کہ ہر قبیلے کا نا, ہر قبیلے کا ایک بندہ لیں, اس کو تلوار دیں. ہر قبیلے کا, سارے قبیلے مل کے جب حملہ کریں گے تو معاذ اللہ اگر حضور کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کسی ایک قبیلے پر الزام نہیں آئے گا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور اگر بنو ہاشم بدلہ بھی لینا چاہیں گے تو پھر وہ ایک قبیلے سے ٹکر لیں گے, 2 سے لیں گے, سب سے کیسے لیں گے؟ اس طریقے کے ساتھ انہوں نے حضور کے کاشانہ نور کا گھر کا محاصرہ کیا. اب یہ جو محاصرہ کرنے والے تھے نا, یہ تو شہید کرنے آئے تھے. اللہ کرے آپ زیادہ توجہ کریں میری بات پر. ایک دعا میں نے کرنی ہے, آپ نے آمین کہنا ہے. اللہ کرے یہ موبائل کی کال ذرا مہنگی ہو جائے. ہر شے مہنگی ہے, یہ سستی کر دی ہے. مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں آپ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو نمبر کیوں نہیں ملتا؟ میں نے کہا اس لیے نہیں ملتا کہ اب تو لوگوں نے موبائل پکڑی ہاتھ میں لیا ہے, تو ایک منٹ کے اندر جب آپ کو 20 فون سننے پڑیں گے تو اور تو کوئی کام ہی نہیں کر سکیں گے آپ, کیونکہ اب تو موبائل جیب میں جاتا ہی نہیں. جب پکڑی ہاتھ میں لیا ہے تو پھر وہ نمبر بھی فٹافٹ ہی مل جاتا ہے, گنجائش ہی کوئی نہیں. اس لیے تھوڑا سا یہ اس کو دماغ پہ نہ سوار کریں, تھوڑا سا پیچھے کریں. کوئی چیزیں روحانی زندگی میں دخل اندازی دینے لگ جاتی ہیں. اگر یہ ذہن پہ سوار ہو گیا, یہ مزے سے نماز نہیں پڑھنے دے گا, یہ مزے سے تلاوت نہیں کرنے دے گا, یہ سوار رہے گا. فوراً میں نے دیکھا ہے سلام پھیر کے بندے جیب سے نکال لیتے ہیں, تو اس میں مشکل ہو جائے گی. بہرحال بات ختم کرنی ہے, 1-2 منٹ میں سمیٹنے لگا ہوں, آپ توجہ فرمائیں. سب لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے. خاص قابل غور نقطہ ہے کہ سب محاصرے میں حضور کو شہید کرنا چاہتے ہیں. اور نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں علی یہ امانتیں لے لو, لوگوں کی امانتیں, صبح واپس کر کے نا امانتیں تو مدینے آ جانا. یہ جن امانتوں کا نبی پاک بندوبست کر رہے تھے نا, محققین نے لکھا ہے ان میں سے ڈھیر ساری امانتیں ان لوگوں کی بھی تھیں جو باہر تلوار لے کے کھڑے تھے, ان کی بھی امانتیں حضور کے گھر میں. مجھے بتاؤ
کسی بندے کوئی لوگ عمرے پہ جانے لگے تو لوگ کہتے ہیں پہلے میرے پیسے دے. کرائے کا مکان والا بندہ جانے لگے تو لوگ کہتے ہیں پائیا پہلے پیسے دے, تیرے سے پیسے لینے ہیں, تو کیسے جائے گا محلہ چھوڑ کے. تو جس شخص کو معاذ اللہ آپ قتل کرنے پہنچ گئے ہیں, جس شخصیت کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا, پیسے گھر میں پڑے, معنی کیا ہے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ شہید کر بھی دیے گئے, اگر کسی وجہ سے ہم کامیاب بھی ہو گئے تو ہمارا پیسہ ضائع نہیں ہوگا. اور حضور کو بھی دیکھیں آپ, یہ حضور نے ہمیں سوچے دیے ہیں اسوہ حسنہ. میں نے کہا صرف ظاہری حلیے کا نام نہیں, سوچیں دیے ہیں حضور نے ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں نا کتنا آسان ہے یہ ہمارے لفظ کہنا کہ مشکل آ گئی تھی, لوگوں نے رہنے نہیں دیا, چلے گئے. لیکن کریم نے اس ایمرجنسی کے عالم میں بھی, جب پورا مکہ تلواریں لے کے سڑکوں پہ آ گیا ہے, وہاں بھی اگر حضور نے فکر کی ہے تو لوگوں کی امانتوں کی فکر کی ہے. اجمل رضا قادری صاحب کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے اوپر پلے لسٹ پر کلک کریں.